السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلے جی کہف کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میڈم سر ہلا کر ان سب کی تائید کر رہی تھیں، ان کے جوابات کو سراہ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں ہال کے بالکل پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو کھڑی ہو کر اپنی بات میڈم کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے اس دین سے چڑ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان کے اس قول کے باعث میری بڑی بہن کو اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، حالانکہ ان کا خواب تھا بہت پڑھنا، جبکہ اللہ نے تو نازل ہی کتاب کیا، اور کتاب سیمبل ہوتا ہے علم کا۔ اگر ہمارا دین کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتا تو خود کبھی کتاب کی صورت نہ اتارتا، کبھی کتابوں کی صورت نہ پھیلاتا، کبھی یہ کتابیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ کیا عجب ہے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا وہی قوم پڑھنے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ میڈم نے گہرا سانس لے کر نرمی سے اس لڑکی کے جواب میں کہا۔ اب کے ہر جانب کلاس روم میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں درست دین نہیں پڑھایا ہی نہیں گیا، کوئی دوسرا کہہ رہا تھا کہ انہیں اللہ کی بات سنانے کے بجائے قصے کہانیوں کی جانب بلایا گیا۔ آخر میں میڈم نے مسکرا کر ان سب لڑکیوں کو دیکھا جو اب ان ساری غلط فہمیوں کو رد کیے ایک چھت تلے اللہ کا کلام پڑھ رہی تھیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بلانا ہی اللہ کی بات سے ہے۔ ہمیں اس مشن کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں۔ دین آپ کو کبھی بھی زبردستی کا درس نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں پر سختی سے اس دین کو مسلط نہیں کیا۔ آپ کا کام صرف نصیحت پہنچانا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ قرآن کی ایک ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بس انہیں اپنے اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ دین کی جانب بلانا ہے۔ کوئی اگر نہیں بھی آتا تو آپ اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو جواب میں آپ نے ان کے درجے پر گر کر معاذ نہیں کھڑا کرنا۔ آپ کا کام صرف بلانا ہے، دعا کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بس فل اسٹاپ۔ اس کے بعد دلوں پر لگی مہر تو اللہ ہٹا سکتا ہے۔ ہم جسے چاہیں اس ایمان سے بہرہ مند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا دل ایمان سے روشن کرنا ہے اور کس کا نہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو ہر طرف سکون سا تحلیل ہو گیا۔ رابیل واپسی کے سارے راستے خاموش رہی۔ وہ جو اپنے گھر والوں کو بار بار دین کی جانب بلا رہی تھی تو شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس نے کبھی ان کو قرآن نہیں سنایا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان سے اپنی بات کہی تھی۔ اب کی بار کوتاہی اس کی جانب سے کی گئی تھی۔ وہ گھر واپس پلٹی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے عبایا چینج کر کے کچن میں آ کر کافی بنائی، پھر ساتھ اسنیکس بھی بنائے۔ ایک ٹرے میں سب کچھ سجا کر اب وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ اسے پتا تھا ردا اور شزا شام کی چائے پی چکی ہوں گی، لیکن وہ ایک بار پھر سے انہیں کافی پلا کر خود سے مزید مانوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زینوں کے اس پار بنے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر چہرہ اندر کیا۔ ردا بیڈ سے آدھی نیچے لٹکی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی اور دوسری جانب شزا بور سی لیٹی اپنے موبائل پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ کافی کون پیے گا؟ اس نے اندر جھانکا۔ میں، دونوں نے بیک وقت کہا۔ وہ مسکرائی۔ فٹافٹ آ جاؤ لاؤنج میں نے کافی بنا کے رکھی ہے، ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے رابی کی ہاتھ کی گرما گرم کافی۔ تھینکس می لیٹر، شرارت سے کہہ کر دروازہ بند کیا اور جھپانک سے باہر۔ وہ دونوں اٹھیں اور اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ ردا اپنے مخصوص جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور شزا نے ٹائٹس پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹائلش لگتی تھیں اور ان کے برعکس رابی کیوٹ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ کاندھوں پر لیے وہ عام سے ہولی میں بھی اچھی لگتی تھی۔ رابی، بڑے مزے کی کافی بنائی ہے، کتنے دنوں بعد تمہارے ہاتھ کی کافی پی ہے، مزہ آ گیا۔ شزا نے بھی ایک گھونٹ لے کر مزے سے سر ہلایا۔ رابیل ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے پرسوں ہم جائیں گے اقبال کے گھر، تاشا چچی نے سب لڑکیوں کو بلایا ہے خاندان کی۔ کیوں؟ وہ بھی خاندان کی سب لڑکیوں کو خیریت تو ہے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی، خبر ہی نہ تھی کہ خاندان میں چل کیا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر اسنیکس لیتے ہوئے اس نے پوچھا تو شزا بتانے لگی۔ ویسے ہی خاندان کی دعوتوں میں کسی کو وقت ہی نہ مل سکا تھا حریم سے بات کرنے کا۔ اب تو وہ نئی نویلی دلہن ہے، آئی بھی دور سے رخصت ہو کر ہیں، اس لیے ان کے خاطر چچی نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے جس میں صرف لڑکیاں ہی انوائٹڈ ہیں۔ تم چلو گی؟ آخر میں سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے، پھر یکدم کچھ یاد آیا۔ کسی کی عادتیں آتی جا رہی تھیں اس میں۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ردا نے شزا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ اس کے کان کھینچنے کے لیے سیدھی ہو بیٹھی۔ ویسے یہ معاذ بھائی کن مسئلوں کی بات کر رہے تھے آج؟ وہ جو اپنے خیال میں تھی یکدم چونکی، ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے رخسار یکدم گلابی ہوئے۔ وہ تو ویسے ہی
تمہیں نہیں لگتا شزا کے معاذ بھائی کو ہماری رابی اچھی لگنے لگی ہے؟ وہ ابھی انہیں ٹالنے ہی لگی تھی کہ ردا کی پھلجڑی پر اس نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ شزا نے یکدم امٹتی مسکراہٹ روکی تھی۔ ہاں بالکل، آج دیکھا تھا کیسا ارحم بھائی کو جھاڑا تھا انہوں نے، اور وہ جو رابی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئے تھے وہ بھی تو یاد کرو۔ شزا نے رابیل کی شکل دیکھ کر بہت مشکل سے ہنسی روکی تھی، پھر دل جلانے والے انداز میں بولی، ان کے مسئلے کیسے سالو کر لیے تم نے؟ اپنے سالو تو ہوتے نہیں تم سے۔ اور اب وہ دونوں پورے طریقے سے میدان میں اتری تھی اسے تنگ کرنے۔ اس نے دانت پیس کر ماس کو دل ہی دل میں کوسا، بدتمیز نہ ہو تو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہہ کر بے ساختہ گرم گرم کافی حلق میں انڈیلی۔ پھر کیسا ہے؟ خیالی پلاؤ ہی پکاتے رہو تم دونوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے بہت کمزور سی دلیل دی تھی خود کے دفاع میں۔ تو کیا ہوا؟ جاننے تو لگی ہو نا؟ اور اب کہ اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، وہ دونوں ڈھٹائی سے ہنسی تو رابیل کا دل کیا دونوں پر کافی الٹ دے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ناولس پڑھنے لگی ہو تم دونوں؟ میں نہیں، صرف شزا، مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے ناولس پڑھ کر، مطلب اتنا ان ریئلسٹک بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہہ کر ہنسی تو شزا نے اسے کندھوں پر دھپ رسید کی۔ میرے ناولس کو کچھ مت کہو، وہ حقیقت سے بھلے ہی کتنے بھی دور ہو میرے دل سے بہت قریب ہے۔ کیوں رابی، تم نے بھی پڑھا نا تھا نا پچھلی دفعہ؟ کتنا اچھا لگا تھا تمہیں؟ اس نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ بہت اچھا ناول تھا وہ، اور مجھے بس وہی اچھا لگا تھا کیونکہ میں نے صرف وہی ایک ناول پڑھا تھا۔ ساتھ ہی دانت بھی نکالے تو ردا ہنس دی۔ شزا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہو، مجھے تو نہیں اچھے لگتے فضول سے ناولس، بس بلا وجہ کا اپنی طرف سے کچھ بھی۔ بھلا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے زبردستی شادی کر لی ہو؟ کچھ بھی مطلب۔ اور اس سے پہلے کہ شزا اس کا سر کچل دیتی، رابیل نے سر نفی میں ہلایا جیسے اس کی بات سے اختلاف ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ ردا بچے کے فکشن کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو آپ نے فرض کر کے لکھا ہو، مطلب وہ جو حقیقت سے بہت دور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں لکھی ہر بات ہی جھوٹ یا پھر تخلیاتی ہو۔ ایک اعلیٰ پائے کے لکھاری کا کہنا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائروں میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک؟ وہ روانی سے بولتے بولتے ذرا ٹھہری، اپنا خالی کپ درمیانی ٹیبل پر رکھا، پھر ٹیبل سے سامان ہٹا کر جگہ خالی کی، اس پر انگلی سے اندیکھی سی دراریں کھینچیں۔ وہ دونوں توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ دائرہ ہے شزا کی زندگی کا، ٹھیک؟ یہ دوسرا دائرہ ہے میری زندگی کی، اور یہ تیسرا دائرہ تمہاری زندگی کا۔ اب ہم اپنے اپنے دائروں میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، تمہارے جاننے والے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شزا نہ جانتی ہو، اور میرے بہت سے جاننے والوں کو تم دونوں نہیں جانتی ہو۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دائرے میں کیا چل رہا ہے، ہم بس اپنے محدود دائرے کو دیکھتے ہیں، آگے والے پر ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کے دائروں میں کیا کیا کہانیاں پنپ رہی ہیں۔ تم نہیں جانتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تم نہیں جانتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہماری کہانیوں کے کردار زندہ ہوں، لیکن کون جانے۔ شزا نے آخر میں تالیاں بجائی تھی، لیکن ردا نے مسکرا کر صرف سر ہی جھکایا تھا۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ قائل ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ہی سچ ماننا شروع کر دیں۔ ان رائٹرز نے لڑکیوں کا معیار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ کسی عام سے لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتی۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا اب؟ رابیل جو اٹھنے ہی لگی تھی واپس بیٹھ گئی، اسے نرمی سے دیکھا۔ کہانیاں یہ نہیں دکھاتی کہ دنیا کیسی ہے، کہانیاں یہ دکھاتی ہیں کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لڑکوں کو میں نے مذاق بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہ دیکھو جی اب سالار جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا بے وقوف بناتے ہیں، بٹ اس قسم کے کردار دراصل سیدھا ان پر چوٹ ہوتے ہیں، اس لیے برے لگتے ہیں انہیں۔ سمجھ آیا؟ کچھ نہ کچھ تو آ ہی گیا ہے، ردا نے ہنس کر جواب دیا تو وہ بھی اب مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں جا کر اس نے برتن رکھے اور پھر ایک لمحے کو کچن سے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر لاؤنج میں دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر فیصلہ کیا اور پھر لاؤنج میں چلی آئی۔ نماز پڑھی تھی تم دونوں نے مغرب کی؟ اس نے موبائل ہاتھ میں لیے سرسری سا پوچھا تو وہ دونوں چونکی، پھر شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ میں کالج کا کام کر رہی تھی تو نہیں پڑھی۔ شزا سے نگاہ ہٹا کر ردا کو دیکھا، وہ پورے دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ رابی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ اس نے اب کے واضح طور پر پوچھا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سے تم دونوں صرف نماز کے فرائض پڑھنا۔ بس فرض؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تو
تم دونوں ساری نمازوں کے فرض پڑھ لینا، لیکن نماز کوئی نہیں چھوڑنی تم دونوں نے۔ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہی تھی کہ ان دونوں نے جلدی سے سر ہلایا۔ تم شیور ہو نا کہ ہم فرض پڑھ سکتے ہیں؟ شزا کے پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ دیکھو شزا، یہ درست تو نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھا کر کم از کم اپنے اندر نماز پڑھنے کی عادت تو ڈال ہی لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا اور تم دونوں اپنی پوری نمازیں ادا کرو گی۔ بس اس وقت تک تم دونوں کو فرائض باقاعدگی سے پڑھنے ہوں گے۔ اوکے۔ وہ دونوں اس ہلکے سے کام پر راضی ہو گئیں تو رابیل کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اس کی کوششیں ناکام نہیں جا رہی تھیں، ایک ساتھ نہیں تو آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کی بات مان ہی لیں گی۔ انہیں بس اللہ کی کتاب سے انہیں اس کی جانب بلاتے رہنا ہوگا۔ ہاں، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں۔ اگلا ایک ہفتہ اسی خاموشی سے گزر گیا۔ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے خاصا بہتر ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی کہیں اندر اداس تھی۔ پچھلے دنوں ہی جب وہ اپنی دوستوں سے ملنے گئی تھی تب سے اسے ان سب کے رویے سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہاں سب لڑکیاں بہت ماڈرن تھیں، وہاں پر وہ سب خوبصورت بال لہراتی ہوئی اس ساری محفل میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ کچھ پل تو خاموشی سے بیٹھی رہی، ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی، تب بھی اس نے اس کے حجاب کی وجہ سے بہت بری طرح سے نظر انداز کیا گیا۔ ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس ہوٹل میں کوئی لڑکا ہی کہاں ہے، اس لیے وہ اپنا یہ حجاب اتار دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل میں کام کرتے ورکرز اور بہت سے غیر محرم لڑکے یہیں سے آ جا رہے تھے، وہ کیسے ان کے سامنے اپنے بال کھول سکتی تھی؟ جب کسی نے بھی کافی دیر تک اس کی جانب توجہ نہیں کی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی۔ اسے لگا تھا کہ اگر اسے اس کے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے تو سب کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ سوسائٹی کی نظر میں وہ اپنے اس دوپٹے کی وجہ سے آج بھی زیرو تھی۔ واپسی کے سارے راستے اس کا دل گہری تکلیف کے زیر اثر رہا۔ ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایک عرصے تک کسی محفل کی جان رہے ہوں اور آپ کے ایک فیصلے کے بدلے وہ آپ کو اٹھا کر ایک جانب پھینک دے، تو ایسی ہی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں روئی۔ ہر وقت رونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم بہت ایب نارمل لگ رہی ہو رابیل، تم ہم جیسی نارمل نہیں لگ رہی۔ ایک دوست کا مذاق اڑاتا ہوا تبصرہ سے یاد آیا تو تکلیف مزید گہری ہوئی۔ جب وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی تو لانچ میں بیٹھی رامین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے صوفے پر زرتاشا چچی بیٹھی تھیں، انہوں نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا تھا۔ یہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار کر وہیں رونا شروع کر دے، لیکن وہ پھر خاموش رہی۔ دکھتے گلے سے بہت سا تھوک نکل کر اس نے بامشکل چند لفظ کہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں، اس لیے واپس آ گئی۔ رامین کے سبزی کاٹتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے، چہرہ حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ وہ ماں، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زرتاشا نے معنی خیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو اسے کہیں بہت اندر کی تکلیف ہوئی۔ آنکھیں بلا وجہ ہی گلابی ہو گئیں۔ صاف ظاہر ہے بھابھی کہ اسے وہاں کسی نے بیٹھانا پسند ہی نہیں کیا، اس کے دوپٹے کی وجہ سے۔ بھلا لڑکیاں کہاں پسند کرتی ہیں ایسی اولڈ فیشن لڑکیوں سے بات کرنا؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے رابیل؟ وہ اب تک مسکرا رہی تھی، اس کا دل زخمی ہونے لگا تھا، گلا اب کے بہت دکھنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ اپنے اس معمولی سے حجاب کی خاطر تم نے اپنا رشتہ تک خراب کر لیا، اور جو جواب میں رشتہ جوڑا بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ ماس انہوں نے بے ساختہ جھرجری لی تھی۔ رامین نے بھی افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہی ہے وہ تو، پتہ نہیں تم جیسی لڑکی کیسے رہے گی اس کے ساتھ۔ ارحم جیسا آپشن تمہاری زندگی نہیں مل سکتا۔ افسوس تم نے اپنی ہر درمی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا مل گیا تمہیں اسے یوں سر پر لپیٹ کر؟ انہوں نے بات ختم کر کے سر ایک بار پھر جھٹکا۔ رخ اب کے پوری طرح رامین کی جانب کر چکی تھی وہ۔ رامین نے بھی اس کے دفاع میں کوئی لفظ نہ کہا، کہیں اندر وہ بھی اس قسم کی رائے رکھتی تھی اس کے بارے میں۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ خاموشی سے قدم اپنے کمرے کی جانب پھیرے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ کے تک چلی آئی۔ سنگار آئینے میں اس کا زخمی عکس جگمگا رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ عبائے میں اس کا متناسب سراپا گہری تکلیف کے زیر اثر لگتا تھا۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن چچی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کے سارے الفاظ ہی اس سے گم ہو گئے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اپنا عکس اس آئینے میں دیکھنے لگی۔ سب اس سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ اسے کیا مل گیا یہ سب کر کے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے کیا کیا مل گیا تھا؟ کاش وہ انہیں سمجھا سکتی کہ اللہ کی محبت میں ابلتے آنسو بہانے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش وہ ان سب کو سمجھا سکتی کہ رات کے کسی پہر آنکھ کھلنے پر خود کو پانی سے بھگونے
ہونے کے بعد اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے چلتے پھرتے باتیں کرنے کی عادت کیا ہوتی ہے، اس سے اپنے غم کی فریاد کرنے کی لذت کیا ہوتی ہے، اپنے تاریک کیف میں سے کمزور سی آواز کے ساتھ پکارنے کی اذیت کیا ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے ذریعے اس سے قرب کی راہوں پر چلنے کی چاہ کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش کہ کبھی وہ ان سب کو یہ سمجھا سکتی، کاش کہ وہ انہیں یہ سب بتا سکتی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سب کو یہ سب کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ کوشش بھی کر لیتی تب بھی اس کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ اللہ کی محبت کا مرکز تو دل ہوا کرتا ہے، اور دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں اپنے لفظ دے سکتی تھی، لیکن وہ انہیں ان کی کیفیات سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ تو کسی کو عطا کی جاتی تھی، اللہ کی محبت ہر کسی کو تھوڑی دی جاتی، یہ تو صرف اسے ہی دی جاتی ہے کہ جو شدت سے اس کے لیے گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اپنے تنہا کہف میں سسک کر اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ دل پلٹ جاتے ہیں، تبھی تو کمزور انسانوں میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے سامنے للکار کر کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں وہ اللہ کا کنڈا نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی۔ بہت دنوں بعد اس کے آس پاس وہی مدھر سی آواز تحلیل ہونے لگی تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن اسے تبھی سمجھ آئے گا جب وہ کڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا دل توڑے گی۔ قرآن اترنے کے لیے انسان کو ایک دفعہ تو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی اس سمے ٹوٹ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی کتاب لمحے بھر کو سنہری روشنی سے چمکی تھی۔ اس نے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور پاس چلے آئی۔ آپ کہاں ہیں اللہ؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کی مدد کب آتی ہے؟ اس نے قرآن کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے قرآن سے پھوٹتے نور کے باعث اس کی آنکھیں لمحے بھر کو چندیا گئیں۔ وہ مدھر آواز اب کہ اس کی سماعت کے کہیں بہت قریب گونج رہی تھی۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، وہ اس مدھر آواز کو دم سادے سنے گئی۔ وہ آواز اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ آواز بہت خوبصورت تھی، وہ آواز دلوں کو اطمینان پہنچایا کرتی تھی۔ رابیل کا سارا جسم لمحوں میں ہی برف بننے لگا، سانسیں تیز ہونے لگیں، کچھ تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب اتنی جلدی سے مل جایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی خود بھی ورتے حیرت میں ڈوب جاتی۔ تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، سانس تک کسی نے روک دیا تھا۔ اللہ اس کے قریب تھا، اللہ اس کے بہت بہت قریب تھا۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے اندر کی دنیا میں تھا۔ وہ تشخیص شہرک کے پاس تھا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے آنسو روکے۔ میں تو قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی پکار، جب بھی وہ پکارے مجھے۔ وہ اللہ کو پکار رہی تھی، اور اس کے دل کی چوری بھی لمحے بھر میں پکڑی گئی تھی۔ اس محفل سے اٹھ کر آنے کے عرصے میں اس کا دل مایوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اللہ کو پکارے گی بھی تو وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ ہوتا ہے اکثر کڑی آزمائشوں پر انسان ضبط ہارنے لگتا ہے۔ وہ بھی ہارنے لگی تھی، اور اسی ایک کمزوری کو بڑی نرمی سے سمجھا کر اللہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ہر پکار کو قبول کرنے والا ہے، وہ اس کی ہر پکار کا جواب دینے والا ہے، جیسے وہ اب بھی اسے اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، وہ اس کہف میں ٹوٹنے لگی تھی۔ تو چاہیے کہ وہ بھی مانے میرا حکم، اور چاہیے کہ وہ لائیں ایمان مجھ پر۔ وہ بے دم ہونے لگی، وہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ خالی خولی دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ یقین سے خالی دعائیں مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسے پکارا جائے تو پورے ایمان کے ساتھ پکارا جائے۔ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھا جائے کہ وہ ان کی دعاؤں کو ان کے درست وقت اور ان کے درست موقع کے ساتھ قبول کرے گا۔ اسے اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ ضرور اسے جواب دے گا، اور اگر وہ اس ایمان سے خالی دعائیں مانگے گی تو کبھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہو سکے گی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور بات ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی سے لگتا تھا وہ اس پورے قرآن کو نہیں لے سکے گی، کیونکہ اکثر کوئی ایک ہی آیت اس پر اس قدر بھاری ہوتی تھی کہ پورا قرآن کا سوچ کر ہی اس کی طاقت سلب ہونے لگتی۔ لیکن وہ اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے برے دن میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا بھی نہیں، تب یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے گواہ بن کر آئے گا۔ اپنے پڑھنے والوں کو یہ قرآن اس دن تنہا نہیں کرے گا۔ وہ بھی اس بڑے دن میں اس قرآن کو اپنا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ذریعے اپنی تاریک قبر کو روشن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک آنسو صاف کیے اور پھر مسکرا کر اپنے آپ کو سنگار آئینے میں دیکھا۔ ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ نمرہ احمد۔
مغرب کی پھیلی اداسی میں اس نے نماز پڑھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ رخ ردا اور شزا کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ شزا اب اپنے گرد بڑی سی سفید چادر لپٹے رکوع کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے حیرت سے تک ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دوسری جانب پڑی۔ ردا سنگار آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ جینس پر آج اس نے گھٹنوں تک آتا کرتا زیبتن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس کا دوپٹہ بار بار سرک کر پیشانی پر آ رہا تھا۔ رابعہ ان دونوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ بے اختیار ہی اس کے دل پر شکر گزاری کے بہت سے آنسو گرے۔ اگر ایک جانب سے اسے تکلیف مل رہی تھی تو دوسری جانب سے اللہ اس کے گھر والوں کو دین عطا کر رہا تھا۔ اس نے بڑی خوشی سے اس کے لیے اور کسی چیز میں ہوئی نہیں، خوشی اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ رابعہ عابد کے ارد گرد پھیلی اداس سی مغرب شکر گزاری کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کی دعائیں رائے گاہ نہیں جا رہی تھیں، اللہ اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ تو ویسے بھی انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ردا کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو فوراً اس کی جانب گھومی۔ یار رابعہ پلیز یہ دوپٹہ ٹھیک سے باندھ دو، میں کب سے لگی ہوئی ہوں اس کے ساتھ۔ اور وہ مسکراتی ہوئی اندر چلے آئی۔ آنکھیں فرط جذبات سے بھیگ گئیں۔ تم رو رہی ہو؟ ارے نہیں، وہ ہنس دی، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی۔ ہر آنسو تکلیف کے آنسو نہیں ہوا کرتے، کچھ آنسو اپنے اندر ڈھیروں خوشیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے آنسوؤں میں بھی آج خوشی کا رنگ تھا۔ تو پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ویسے ہی بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر درست طریقے سے چہرے کے گرد لپٹی۔ ردا کا کیوٹ سا چہرہ اس حالے میں اور بھی پیارا لگ رہا تھا، اور اسلام کی خوبصورتی ہی یہ تھی، دو دھاری تلوار جیسے حسن والی لڑکیوں پر یوں چادر ڈال دی جائے تو وہ اپنے آپ ہی معصوم لگنے لگتی۔ بقول ہاشم ندیم کے دین تو انسان کو معصوم سے معصومیت تک لے جانے کا راستہ ہے۔ تم آج کل بہت رونے لگی ہو رابعہ، اتنا مت رویا کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں بہت، لیکن نہیں ہو پاتا، مجھے بہت غصہ آتا ہے خود پر، پھر بھی میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ صحیح کہتا ہے وہ، پاگل ہوں میں بالکل۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ردا بھی مسکرا دی، پھر اس کے گلابی سے گال پر چٹکی کاٹی اور جائنماز کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی چھوڑ کر اب وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل میں پچھلی تکلیف اب تک باقی تھی، لیکن اس خوبصورت منظر کے بعد اس تکلیف کا اثر کچھ حد زائل ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر اس کے سر پر سوار تھیں، اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ زرتاشا چچی کے گھر چلیں۔ ان کا گیٹ ٹوگیدر کسی وجہ کے باعث مؤخر ہو گیا تھا، لیکن رابعہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اچھی خاصی خوشی کو خاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم چل رہی ہو رابعہ؟ اور بس، شزا نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بکھرا بہت سا کام ابھی اس کا منتظر تھا، لیکن وہ دونوں تھیں کہ اسے جانے پر مصر تھیں۔ یار پلیز شزا، مجھے کام، میں نہیں جا رہی۔ رابعہ پتہ ہے حریم بھابھی پچھلی دفعہ بھی پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ ایک تو پہلے ہی تم نے ڈھنگ سے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اوپر سے اب اس چھوٹی سی تقریب میں بھی نہیں چل رہی۔ صرف لڑکیاں ہی تو ہوں گی، پلیز چلو نا، پلیز پلیز پلیز۔ اور ان دونوں کے اس قدر اصرار پر اس نے سر نفی میں ہلا کر گہرا سانس لیا۔ تم دونوں کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی۔ اور جب وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی تو ان دونوں نے ایک ساتھ تالی پیٹی تھی۔ لیکن ایک شرط پر جاؤں گی میں۔ کیا؟ دونوں اس کی جانب سوالیہ گھومی۔ میں خود تیار ہوں گی۔ اوکے، لیکن ایسا مت تیار ہونا کہ لگے ہم میلاد میں شرکت کر رہے ہیں۔ شزا نے باہر نکلتے اسے تنبیہ کی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائی، پھر خود کو شیشے میں دیکھا۔ یوں چھپ کر نہیں بیٹھتے رابعہ، بلکہ سب کو فیس کرتے ہیں۔ تمہیں ابھی مضبوط بننا ہے، بہت بہت مضبوط۔ خود کو مسکرا کر دیکھا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کیے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی ریشمی سے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور سیاہ ہی باریک ستاروں والی لمبی قمیص پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس سے جیسے تیسے جوڑے میں لپیٹ کر سر پر حجاب لیا اور کمرے سے باہر چلے آئی۔ ردا اور شزا بھی تیار ہی کھڑی تھیں، پھر ان تینوں ہی گھر سے نکل آئیں۔ سڑک کے اس پار سامنے زاہد چچا کا گھر تھا۔ گھر کے اندر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ لاؤنج میں بہت سی کزنس بیٹھی تھیں۔ زرتاشا چچی حریم کے ساتھ بیٹھی ایک کزن کا اس سے تعارف کروا رہی تھی۔ اس کی نگاہ اب کے حریم پر پڑی۔ وہ ایک اسٹائلش سی خوبصورت لڑکی تھی، سیاہ بال اسٹیپس میں کٹے ہوئے۔ ردا اور شزا کے ساتھ ہی اس نے بھی قدم لاؤنج میں کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم۔ سب نے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ ایک جانب صوفوں پر زرتاشا چچی کی 3 بھانجیاں رمشا، شمائلہ اور زارا بیٹھی تھیں۔ سامنے کے صوفے پر اس کے فرسٹ کزن انور بھائی کی بہنیں آمنہ اور فاطمہ برجمان تھیں۔ اس طرف کے صوفے پر رافعہ چچی کی بیٹیاں شاہین اور دعا بیٹھی تھی۔ اس کی کبھی بھی ان لڑکیوں سے کچھ اچھی خاصی نہیں بنی تھی۔ شاید وجہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکیوں سے بے تکلف نہیں ہوا کرتی تھی جو اپنے اوپر
الگ طرح کا کھول چڑھا کر خود کو بنا کر پیش کیا کرتی تھی۔ اس کی صرف صاف سیدھے لفظوں میں بات کرنے والے لوگوں سے بنتی تھی، یہ لڑکیاں ہرگز بھی نہیں تھیں۔ ردا و شزا سے ہوتی نگاہیں اس تک پھسلیں تو اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اور یہ عابد کی بڑی بیٹی ہے، ارحم کی منگیتر جو تھی، اور زرتاشا چچی کے اس طرح سے کہنے پر رابیل کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے آس پاس ایک دم ہی بہت سی شرمندگی پھیل گئی تھی، مطلب حریم نے ناسمجھی سے چچی کی جانب دیکھا۔ ٹوٹ گئی منگنی، اور ان کے جواب پر حریم کے لب اوہ میں سکڑے، ایسے جیسے افسوس ہوا تھا۔ رابیل نروس سا مسکرائی، ایک دم سب کچھ بہت آکورڈ ہو گیا۔ ہمیشہ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ منگنی کیوں ٹوٹ گئی آپ کی؟ حریم کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس کے رخسار شرمندگی سے گلابی ہوئے تھے، اور ردا اور شزا ابھی تک غیر آرام دہ ہو رہی تھیں۔ اس کے منگیتر کو اس کا یوں دوپٹہ لپیٹنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے منگنی توڑ دی۔ کیا ایک دوپٹے کی وجہ سے آپ نے رشتہ ہی توڑ دیا؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ لاؤنج میں برجمان ہر لڑکی اس بے وقت کی بحث سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ رابیل کا سینہ گھٹنے لگا، اس کا زخمی دل مزید زخمی ہونے لگا۔ میرے لیے یہ زیادہ ضروری تھا۔ اپنے دفاع میں اس نے بس اتنا ہی کہا، وہ زیادہ تھے۔ رابیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یوں آپ نے بس ایک چیز کو لے کر اتنا بڑا چڑھا لیا کہ آپ اس کے پار آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کسی کو تو سمجھانا چاہیے تھا آپ کو، اچھے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ اس نے تھوک کے ساتھ بہت سے آنسو بھی اپنے اندر اتارے تھے، پھر چہرہ اٹھایا، مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کسی نے سمجھا دیا، جبھی تو یہ رشتہ نہیں بچ سکا۔ کس نے سمجھایا تھا آپ کو؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی، بحث بہت ہی دلچسپ رخ اختیار کر رہی تھی۔ اللہ کی کتاب نے۔ اور وہ اس کے جواب پر حریم کا منہ ہی کھل گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ رابیل، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی تم سے یار، مطلب کون سے وقت میں زندہ ہو تم؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن تم ابھی تک ان کتابی باتوں میں بھی اٹکی ہوئی ہو۔ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے یہ سب امید نہیں تھی کسی کو بھی۔ زرتاشا چچی کی بھانجی شمائلہ نے نخوت سے کہہ کر ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بہت بمشکل جم کر بیٹھی رہی۔ اچھا چلو ناؤ لیو، جو بھی ہے تمہارا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو یہاں کوئی مرد نہیں ہے نا، ابھی پلیز اسے سر سے ہٹا دو، پھر سب ایزی ہو جائیں گے۔ تم اس طرح دوپٹہ لپیٹ کر دادی والا وزن لگتی ہو، ہم لڑکیوں کو عجیب لگتا ہے۔ پھر یہاں اتار دو، کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ یوں یہاں ان سب کے سامنے اسے سر سے اتارنے کے خیال سے ہی بے چین ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ابھی کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی آ تو سکتا تھا نا، اور وہ خود کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایسے ہی پلیز، اس نے فاطمہ کو جواب دیا، لیکن وہ اس کے دوپٹے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ فاطمہ پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس کے دوپٹے کی پن کھولی تو وہ ریشمی ہونے کے باعث کھل کر اس کی گود میں آ گرا۔ بال جو جوڑے میں بندھے رکھے تھے کندھوں پر پھسل گئے۔ اسی وقت اقبال جانے کہاں سے پیچھے آ کھڑا ہوا تو اس کا سانس ہی لمحے بھر کو رک گیا۔ جلدی سے اس نے دوپٹہ ایک بار پھر سر پر لیا اور عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشمی دوپٹہ اس کے ریشمی بالوں کے باعث بار بار پھسل کر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جلد بازی میں باہر کی جانب بڑھنے لگی تو سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلدان سے ٹکرا گئی۔ چھن چھن شیشے ٹوٹ کر سارے لاؤنج میں بکھر گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے تیز لرزتے قدموں سے لان عبور کیا اور دوپٹے کو کس کر پکڑے اپنے گھر کی جانب آ گئی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا ابھی باہر آ گرے گا۔ آنکھوں سے بے اختیار گرم گرم آنسو پھسل کر رخسار پر گر رہے تھے۔ اس قدر توہین، اس قدر حدت اور اس قدر تمسخر اس نے چند ہی لمحوں میں سہ لیا تھا کہ اس کا سینہ اب کے تکلیف سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ لان سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی وہ اپنا سیاہ سا شیڈ کے برعکس سیفٹی شرٹ بھوری جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح وجیہہ لگ رہا تھا۔ دھیمی آواز میں رامین سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کر کے یکدم چہرہ پھیرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس سیاہ جھلملاتی قمیص پر وہ جھلملاتی آنکھیں لیے اسے ساکھ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ مترم ہو رہی تھی۔ دوپٹہ کس کر تھوڑی کی جانب سے پکڑے وہ اس سمے سے بہت جی آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔